الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. أخرجه أصحاب الصحاح والحسان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. علم یک نکتہ بسست با ہنر خواندن بسیار باشد درد سر. دلقت بچکارائے تسبیح و مرقع خود راز عمل ہائے نکوہی دبریدار. حاجت بکلائی برکی داشتنت نیست درویش صفت باش کلائی تتریدار. علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر ازی گردت خبیث. ہمارے یہاں مدارس اور دینی درسگاہوں کا سال کا یہ اختتام ہے اور اکثر کتابیں ختم ہوتی ہے اور درجات مکمل ہوتے ہیں. لوگ طالب علموں کی دل بستگی کے لیے اور ہمت افزائی کے لیے کوئی تقریب بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنے کسی بزرگ کو یا خود آخری دعا کرتے ہیں. طلباء کے اعزاز میں اور علمی استیناد میں جو باقاعدہ علوم سے فارغ ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور تکمیل کا دستار بھی ان کے سر پر رکھتے ہیں. یہ ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جو علم آپ کو ہم سے پڑھنا تھا وہ آپ نے پورا کیا ہے اور اس پگڑی کے خاطر آپ اس علم کا پندار اور اس کی عزت اور وقار رکھیں اور اس کو مٹی نہ ہونے دیں. خداوند تعالی کے ہاں سے سنت الہیہ ہے کہ علماء کی دعا اور ان کی یہ کوششیں اور یہ تدابیر فاضل ہونے والے طلباء اور علماء کے لیے بہت سود مند ہوتے ہیں اور ان میں بڑی ہمت آ جاتی ہے اور بہت ہی خوشبختی کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ اس پر فخر اور شکر کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں بھی چونکہ الحمدللہ تمام درجات اور صفوف تعلیم موجود ہے اس لیے پیر کے دن صبح 8 بجے اور 10 کے درمیان میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا اور طلباء کو کچھ نصائح ہوں گے اور ان کے اکرام اور اعزاز میں آنے والے مہمانوں کے لیے بھی کچھ نصیحتیں ہوگی. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی.
طلبہ کے اعزاز اور ان کا افتخار امت مسلمہ کا ترہ امتیاز ہے، کیونکہ طلباء نبوت کے علوم کے طلباء ہیں، اور تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت اور علم رسالت عطا فرمایا۔ عقیدہ ہے کہ ہر دور اور زمانے کا نبی اور رسول اس دور اور زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لیکن ہمارے پیغمبر اور ہمارے رسول نبی الانبیاء اور رسول المرسلین خاتم الرسل والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کے علم دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے کہا ہے وَإِنِّي أُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کی امت میں علم کا کام بہت زیادہ ہے۔ مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1933 میں انتقال فرما چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ قرآن کی تفاسیر چھوٹی بڑی پوری ادھوری میرے زمانے تک 2 لاکھ ہو چکی ہے۔ تو اس 100 سال کے اندر بھی اچھا خاصا کام ہوا ہے عرب و عجم میں۔ اور احادیث کی چند کتابیں ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسے کنز العمال میں 1,14,000 احادیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 66,000 احادیث ہے، مسند امام احمد میں 40,000 احادیث ہے، بقی بن مخلد اس سے دوہری تھی، یعنی دگنی تھی، تو وہ تو 80 اور 60 ہو گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے، معروف صحابہ بھی 1.25 لاکھ ہے، اور تابعین بھی 1.25 لاکھ ہے، تبع تابعین اور رجال الحدیث وہ بھی 1.25 لاکھ ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی جو معروف کتابیں ہیں، ابن ندیم کی فہرست سے پتہ چلتا ہے وہ بھی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ حنفیہ کے فتاویٰ 3 لاکھ سے متجاوز ہے، متون اور شروح اس کے علاوہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور امتی اجابت ہے۔ میں نے پہلے ایک تقریر کی ہے اور میں نے کہا کہ اس کو بھولنا نہیں، زندگی بھر یاد رکھنا کہ امتیں 2 ہیں، سارا جہان امت ہے، یا معاشر الجن والانس، جن اور انس امت ہے۔ آپ کے عہد میمون سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، فرش تا عرش، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، عرب تا عجم، یہ سارے کے سارے امت ہے، لیکن اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقہ، تشریف آوری اور اللہ بزرگ و برتر کی عظمت الوہیت اور وحدت اور فردت کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل۔ پورے جہان کے جو انسان ہے اور جنات ہے، آپ جنات کے بھی پیغمبر ہیں نا، تبھی تو خطاب کرتے ہیں کہ یا معاشر الجن والانس، یہاں تک کہ جنوں کو انسانوں پر مقدم کیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام خلائق کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔
آپ کے زمانے سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ آپ ہی کا زمانہ ہے، آخر الزمان. آپ نبی اور رسول آخر الزمان ہیں. جس کو دعوت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امت دعوت، اور جنہوں نے قبول کیا ہے اور جو ایمان لائے ہیں ان کو کہتے ہیں امتی اجابت. اجاب یجیب کے معنی ہے قبول کرنا، جواب دینا، مان لینا. تو آپ کے زمانے مبارک سے لے کے آج تک اور قیامت تک جو آپ کے نبی آخر الزمان اور رسول الی کافۃ الخلائق اور اللہ تعالی کی وحدت، فردت، یکتائی اور الوہیت اور قیامت کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان جسے ہم کہتے ہیں، یہ امت اجابت ہے. امت اجابت کا کام آخرت کے لیے ہے. اس لیے آپ کے ذمہ قرآن شریف سیکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، احادیث پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، فقہ ہے، علوم ہے، فنون ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ہاں تو بس روایتیں ہیں، خالی احادیث ہے، تفاسیر ہے، فقہ ہے، اصول ہے. بہت سنگین نوعیت کا سوال ہے. 30-32 سال غور کرنے کے بعد یہ جواب اللہ نے نصیب کیا ہے، اور اسی جواب پر جینا اور مرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کو بطور سزا کے پوری دنیا دے دی گئی. سب کام وہ کرے، گاڑیاں وہ بنائے، لاؤڈ سپیکر وہ ایجاد کرے، جہاز وہ اڑائے، موبائل وہ بنائے، میزائل وہ بنائے اور وہی اس میں مرے. بم اور ایٹم بم اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور جدید اور قدیم آلات جتنے دنیا کے ہیں اس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں بالکل. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی اور عالم ہے، جزا و سزا نافذ ہوگی. اگر اس عالم کا یقین ہو گیا تو پھر ایمان لے آئیں گے. اللہ اکبر و کبیرہ. جو لوگ نبی آخر الزمان کو رسول برحق مان کر اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعے آئی ہوئی شریعت کاملہ پر ایمان لے آئے، یا اپنے اپنے زمانوں میں ہر رسول اور نبی پر ایمان لائے، وہ امت مسلمہ امتی اجابت ہے. انہوں نے دین قبول کیا. ان کے ذمہ بس عبادات ہے اور معاملات کو صحیح کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے. ان کے ذمہ بہت بڑا سائنس نہیں ہے، نہ دنیا کو آباد رکھنا ہے. دنیا کل پا احمقان و دودانا و دانا نکپ دنیا باندھ غرض. دنیا تو احمقوں کی وجہ سے آباد ہے. بنیاد رکھیں گے اور 90 سال تک یہ عمارت چلے گی. تو 90 سال رہے گا کیا؟ کہ میں رہوں یا نہ رہوں؟ تو یہ احمق ہے نا. 90 سال اور 100 سال کی فکر کر رہے اور کل پرسوں جانے والا ہے، قبر کی فکر نہیں کر رہے. مکان میں بہت لوگ رہیں گے لیکن آپ قبر میں تن و تنہا ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دی. آپ نے فرمایا دیکھو دنیا میں 3 چیزوں سے تعلق ہے. ایک مال سے ہے، بہت زیادہ ہے مال سے. مال نہ ہو تو بیٹا کہتے ہیں نااہل ہے، کچھ کماتا ہی نہیں. اور اگر پرلے درجے کا رذیل کمینہ ہو لیکن مالدار ہو، کہتے ہیں بہرحال میرا خیال لگتا ہے. اور مال تو اتنا بے وفا ہے کہ جس بیماری سے انسان اٹھ نہ سکے اور اس میں اس نے کچھ کہا ہے
تو فقہا کہتے 1/3 میں نافذ ہوگا، وصیت ہے وہ، 2/3 رشتہ داروں کا ہو چکا ہے۔ بھائی ابھی مرا نہیں ہے، بیماری مرنے والی تھی اور 2 حصے 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ نکل گئے، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ صرف 1/3 میں بات کر سکتے ہیں۔ مال نے تو بستر پہ ساتھ چھوڑ دیا، جس کے لیے میت بھی کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، جیل بھی کاٹتے ہو، گرمی اور سردی کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس پیسے ہونا چاہیے۔ تو ابا اور رشتہ دار جو ہے وہ قبر تک چلے جاتے ہیں، اب تو وہ زمانے بھی نہیں ہے، بھئی یہی جنازہ پڑھ کر کے ادھر ادھر گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قبر تک چلے جائیں گے تو بس جتنا جلد ہو سکے میت کو قبر میں اتارے اور قبر بنا لے۔ اگر کوئی سنت سے واقف ہو تو وہ تلاوت اول و آخر بقرہ پڑھ لے گا، اور اگر کوئی عالم دین ہو تو 2-4 جملے نصیحت کے کہہ دے گا، ورنہ دعا ہو جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ مال نے بستر پہ ساتھ چھوڑا، رشتہ داروں نے قبر تک ساتھ دیا، آگے نر وہ ہے جو گھر پہنچا۔ اور ماتم کا پٹا ہوا ویسے ہی تکا ہوا اور پریشان حال ہوتا ہے۔ اور اعمال جو اس کے ہیں وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدق، وفا، جتنے پسندیدہ امور ہے یہ نیک اعمال ہے، اور جتنے ناپسندیدہ ہے یہ سیئات اور گناہ ہے۔ ہاں کڑی ودی وی راوڑی اور تا لورایا بلا کھڑی، اس خوشی کڑا تر قیامت اور قرار پروت یا سلامت۔ کہتے ہیں اگر اعمال نیک کر چکے ہو تو وہ آپ کے لیے روشنی ہے قبر میں، اب تسلی سے رہو اور قیامت تک آرام کرو۔ بخاری میں ہے کہ سوال جواب کے بعد میت کو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، آرام سے سو جائیے جیسے دلہن یا دولہا سوتا ہے جس کو کوئی جگانے والا سوائے محبوب کے نہیں آتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو مال کے لیے بہت زیادہ پٹائیاں کھانی ہوتی ہے اور بڑی مشقتیں، اور عزت خاک کر کے اور اپنے اور پرائے کو ناراض کر کے اس نے تو بستر پر ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اعزاء و اقربا جن پر بڑا فخر و ناز ہوتا ہے، یہ ہماری برادری ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، وہ قبر تک چلے گئے، وہ بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا اور سنت کا اہتمام کرنے والا، ورنہ اب تو جنازوں میں بھی لوگ نہیں ہوتے۔ یہاں میں جنازے دیکھتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ شکر کرو کہ اللہ نے دینی ادارہ قائم کیا ہے، اور ہر وقت 200 300 400 طلباء موجود ہوتے ہیں، ویسے تو 800 1000 ہوتے الحمدللہ، اور یوں لوگوں کے جنازے معزز ہو گئے، محترم ہو گئے، کیونکہ طالب تو اور عالم دین ضرور جنازہ پڑھے گا، وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا آخری حق ہے۔ اور میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ تمہارے پیچھے لوگ جنازے لاتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، علوم پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے مرحوم کا جنازہ پڑھ لیں گے تو ہمیں آگے مرحوم کو آسانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ علی ھذا۔ ورنہ لوگ جنازوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب بھی باہر ایسے ملکوں کے نام سنتا ہوں جہاں میت ہونے کے بعد پھر مزدوروں سے سارا کام کرایا جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اٹھواتے ہیں، پتہ نہیں کہیں دفناتے ہیں یا پھینک آتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ مسلمان ہیں ہم، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ایک آزاد ملک میں ہم آباد ہیں۔ کیسی کیسی باتیں سننے میں آتی ہے، چائنا نے آج برقعے پر اور داڑھی پر پابندی لگائی ہے کسی علاقے میں،
ہم ان کے سیپے کو سے خوش ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں پاکستان ان کا لقمہ اجل نہ بنے۔ پیسے تو آپ کے پاس ہی نہیں، دوسرے کو قرضوں پہ ملک چلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس کے بدلے میں ملک ہی لے لے جیسا تاجکستان لے چکے ہیں۔ ہمارے حکمران تو بالکل دیوانے ہو چکے ہیں، ہندو اور سکھوں کے تہواروں میں جا کے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جنت کے فیصلے نہ کرو، جہنم کے، یہ تو فیصلے ہو چکے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تم کون ہوتے ویسی باتیں کرنے والے؟ تمہیں حق کیا ہے؟ ان کے ہاں جا کے اسلام کے مدائح بیان کرنا چاہیے اور ان کو دعوت دینا چاہیے کہ سکھ مذہب یا ہندو مذہب یہ بجاجی اور ٹیمپریری ہے، یہ زمین پر بنے، یہ حقائق نہیں ہے۔ حقیقت ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان کے سامنے کہتے سب مذاہب برابر ہے، سب حق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا جانے کہ علماء کب فتویٰ دیں گے، وہ تو اور ڈر گئے۔ روزانہ ان کو دمکانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدے اور ایمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں پیغمبر نے کہا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں اور دین کے خلاف باتیں ہو، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم دین کو چاہیے کہ صحیح صورتحال واضح کرے، اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن ان کو آتشی زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور آتشی کینچیوں سے اس کی زبان کاٹی جائے گی کہ آپ نے کیوں حق بیان نہیں کیا۔ حق موقع پر ہونا ضروری ہے، بے موقع حق سے فائدہ نہیں ہوتا۔ دو چیز تیر ہے، اقلست دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ اللہ اکبر۔ کچھ سیاست کے نظر ہو گئے اور کچھ اپنے بے نیازی کے نظر ہو گئے، اور اسلام کو اس طرح یتیم مسکین چھوڑا ہوا ہے۔ ایک وزیر اعظم چند دنوں کا مہمان جس کی پوری زندگی داغ دبوں سے بھری ہوئی ہے، وہ سکھ یاتری اور ہندو دھرمیوں کے سامنے علماء اور مسلمانوں قرآن و سنت کا تمسخر و استہزاء کر رہا ہے کہ تم لوگ اچھے ہو اور ہمارے مسلمان خراب ہے، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اور پھر چونکہ علماء دین مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں، مدارس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ خود کفیل علماء پیدا کر رہا ہے۔ خود کفیل کو سمجھ لو ذرا، یہاں کا انجینئر اگر یہی انجینئرنگ کر لے اور پورے ملک کو ٹاپ کر دے اور اچھے مارک سے پاس ہو جائے، پھر بھی اس کی تنخواہ 20,000 اور 40,000 ہوگی۔ لیکن وہ چلا جائے امریکہ یا کینیڈا یا کسی اور غیر مسلم ملک اور وہاں چند دن کا کورس کر لے اور واپس آ جائے، اس کی تنخواہ 6 لاکھ ہو جائے گی۔ میرے جاننے والوں میں اتفاق سے 2 بھائی ہیں، دونوں جمعے میں موجود ہیں۔ ایک 6 لاکھ تنخواہ لیتا ہے اور دوسرا 40,000۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا میں نے یہاں کورس کیا ہے، اس نے باہر سے کیا ہے۔ یہ اپنے ملک کی عزت لوگوں کے نگاہ میں اتنی زیادہ ہے، اور اپنے ملک کا کورس کتنا محترم ہے کہ وہ شرم کا ایک ٹین ہے جو پیچھے لگا ہوتا ہے، اس شرم کے ٹین کو ہٹانے کے لیے باہر سے مہر لگانی پڑے گی۔ لیکن الحمدللہ مدرسوں نے جو فصل پیدا کیا ہے وہ پختہ ہے، کارآمد ہے۔ دارالعلوم دیوبند دنیا کے اندر ہمارے علم اور عقائد کا مرکز ہے، لیکن ہمیں وہاں سے کوئی مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ خوش رہے اور ہندو کی شرارتوں سے بچے رہے، اور پورے عالم میں اللہ ان کی برکات معجزن فرمائے۔ ہر دیوبندی مدرسہ اپنی جگہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا
بتوفیق رفیق فی ادنا فرصت عاجلہ. وہاں سے بھی کوئی مہر نہیں لگوانی، وہاں سے بھی کوئی علوم کا احتیاج نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع پر ان کی خدمت میں گزارش کرنی ہوتی ہے کہ ان مسائل میں آپ غلطی کا شکار ہو رہا ہے. اور الحمدللہ 10 جگہ انہوں نے رجوع کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اس میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ نئے نئے نوجوان ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں ام القرا سے یا جامعہ اسلامیہ امام محمد ریاض سے یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے. صرف ڈاکٹریٹ سے تھوڑا ڈاکٹر صاحب کوئی بنتا ہے. وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ہے، بہت اچھے عالم ہے، بزرگ ہستی ہے. ان کی خدمت میں ایک طالب علم ہے، اس نے کہا مجھے بہت شدید بخار ہے، ذرا دوا لے کے. انہوں نے کہا بیٹے میں یہ ڈاکٹر نہیں، میں تو یہ علم والا ڈاکٹر ہوں. وہ سمجھا کہ یہی ڈاکٹر جو کلینکوں میں بیٹھا رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہی ہے. یہ اور ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر مولویوں کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا. یہاں میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے تو میرے ساتھ کا پڑا ہوا ہے. تو میں مجھ سے کہا کہ آپ نے بس مدرسے پر اکتفا کیا. میں نے کہا آپ کو یاد ہے جب آپ دارالعلوم حقانیہ سے پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے پیر مولانا اشرف خان صاحب پشاور یونیورسٹی والے نے آپ سے پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لا پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا الا اللہ کے بعد پھر لا کی کیا ضرورت؟ انہیں دارالعلوم سے فضیلت کے بعد تمہیں کیا ضرورت ہے انگریزوں کے دم پکڑنے کی اور ان کے سلیبس پڑھنے کی؟ میں یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تم سے عمل نہیں ہوا، مجھ سے ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو جس کی دکان کامیاب ہو نا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی اس جیسی دکان، اپنے بھائی کو بھی اس جیسی دکان، اور جس کی دکان ناکام ہو وہ اپنے بھتیجے کو کہتے کہ تو خربوزے اور ٹماٹر لگا. یہ کام تو ہمارا چل ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارا علم فائدہ بخش ہے، الحمدللہ ہمارا علم نور اور سرور سے مالا مال ہے، اور تجھ جیسے ڈاکٹر 50 ہم ملازمت پہ رکھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر میں نے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیا. میں نے کہا آپ نے مولانا عبدالحق صاحب جیسے برکت المحدثین سے بخاری ترمذی پڑھی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا بخاری میں یہ حدیث نہیں تھی کہ ٹخنے مرد کے کھلے رہنا چاہیے، اور ترمذی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ پیغمبر ایک صحابی کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے کہ بس پانچے یہاں تک لاؤ نا، اس سے نیچے کرنا حرام ناجائز ہے. تو یہ دونوں حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کے پانچے دیکھو کہاں ہیں، کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کی نہ شلوار سیدھی ہے اور قمیض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدھا کابلی خبر ہے وہ ٹول انجاس عرصے غلط. میں نے کہا اپنے گھر آؤ اور اپنے گھر کو آباد رکھو. اسلام ہمارا گھر ہے، اور اس اسلام کی وجہ سے آپ کو لوگ قاضی صاحب کہتے ہیں اور مولانا صاحب کہتے ہیں اور مفتی صاحب کہتے ہیں. ادھر ان کو پتہ نہیں کہ بھائی صدم تشین دے ہر سے خراب تراب دی. بالکل. تو میرے بھائیوں ہم کسی نظام کے خلاف نہیں ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ یا عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو جس کا دین ہے، اللہ کو یاد رکھو جس نے رسول برحق بھیجا ہے، اللہ کو صحیح طرح پہچانو، اسی نے قرآن نازل کیا اور محفوظ رکھا ہے. محفوظ اس لیے رکھا ہے کہ خالی قرآن خوانیاں ہوتی رہے، محفوظ اس لیے کہ صرف تراویح ہوتی رہے. حافظ صاحب نکل آئے، تراویح کے دنوں میں داڑھی بڑھا لیتے، عید کے دن پھر منڈوا لیتے. یہ کیوں؟ کہتے لوگ پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا اب جو پڑھی ہوئی ہے اس کا اعادہ ضروری ہے. جیسے کوئی کافر مرتد ہو جائے اور علماء ایک قول میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نمازیں دوبارہ پڑھی جائے. معاذ اللہ واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ بھی ایک دردانگیز مسئلہ ہے کہ بچے کو خالی قرآن یاد کراتے ہیں. بھائی بچے کو ماحول بھی دینا ہے. اگر آپ نے اس کو قرآن یاد کرایا ہو جائے گا 2 ڈھائی 3 سال میں، لیکن پھر وہی بچہ ٹائی باندھے گا، وہی پینٹ پتلون پہنے گا، وہی بچہ داڑھی منڈائے گا، تو اور کون سے کام ہے نہ کرنے کے؟ اس سے آپ کیا روکیں گے؟ وہ آپ کے سامنے کرے گا کیا؟
میں نے ایک بیان میں کہا کہ اس قسم کے لوگوں کو قرآن یاد کرانا اور قرآن کو گٹر لائن میں ڈالنا برابر ہے. تو ایک عالم دین بڑا خفا ہوا، مجھے کہتے بہت سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہو. میں نے کہا یہ سخت سے کے علاوہ تیرے جیسا نرم لب و لہجے سے نہیں بنتے. جب دانا سخت ہو نا پھوڑا تو سرجن کہتے کاٹنا پڑے گا. کیوں؟ اگر یہ نہیں کاٹا تو پورا مونڈا کاٹنا ہوگا. پھر ابھی صرف آپ کا ہاتھ کٹے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو شعائر دین ملت کی حفاظت کی غیرت اور ہمت نصیب فرمائے. قرآن کریم سرمایہ ہے امت مسلمہ کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو احادیث اور سنت کی شکل میں مفصل مدلل موجود ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور اسلام کا عظیم زاویہ افکار ہے، عقائد و اعمال ہیں. لیکن ان کے تحفظ کا سامان الحمدللہ دینی اداروں میں. اس کے لیے مدارس اور دارالعلوم اور جامعات قائم ہوئے. 1857 کی جنگ آزادی میں کل ہندوستان کے مسلمانوں نے کوشش کی کہ انگریز غاصب، ظالم اور خونخوار کو کسی طرح پسپا کر دے. لیکن حالات کے نامساعد ہونے نے یا اپنے مارے آستینوں نے یا انگریزی سازشوں نے یا مغلیہ سلطنت کے زوال نے یا بعض بیدار مغزوں کا بے حس ہونے نے اس بہترین جنگ کو آزادی اور حریت کے بجائے ان کو سزا دلوانے کا موقع فراہم کیا. میں اس کا تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، میں ویسے بیمار ہوں. تو کتنا ظلم ہوا ہے اس کے بعد، اور مسلمانوں کا کیا حشر ہوا. اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عالم داڑھی والا اونچے پاجامے والا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، جو نظر آتا اس کو قتل کرتے. یہ اعلان ہوا تھا. تو اللہ کے دین کا درد رکھنے والے اور اسلام کے غور و فکر اور سوز رکھنے والے اکابر علماء، فقہاء اور ارکان دین، انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ عالم کبھی ختم نہ ہو، اور اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اس سے پہلے دلی کی درسگاہیں سرہنگوں پر شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر اور شیخ عبد الغنی مجددی اور سارا جہان مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، ان سے پہلے بھی زبیدی بلگرامی، علی متقی گجراتی، طاہر پٹنی جیسے اکابر اور علم کے معادن اور بحور رہے ہیں. لیکن یہ خال خال ہوتے تھے، کوئی نظام نہیں تھا. دارالعلوم دیوبند نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ مستقل ایک سلیبس کے تحت، ایک نصاب تعلیم کے تحت لوگوں کو داخلہ دیا اور ان کو آگے بڑھایا، اور ان کو قرآن، سنت، فقہ، اصول، فروع ان سے براہ راست استدلال کرنے، اچھے اور خراب کو پرکھنے، صحیح و سقیم کو امتیاز کرنے، حق اور باطل کو پہچاننے کا سلیقہ و طریقہ لوگوں کو ہاتھ میں دیا. دارالعلوم دیوبند کے اتباع میں پورے ہندوستان کے طول و عرض میں، اور پھر وہاں سے پڑھ کر افغانستان میں، ترکیہ میں، ایران میں، اور پھر دیار کفر میں، سابق مشرقی پاکستان بنگالہ میں مدارس کی داغ بیل ڈالی گئی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پاکستان جس میں جنرل ضیاء کے علاوہ جتنے حکمران آئے ان پر یہ بوت سوار رہا ہے کہ جی یہ مدرسوں والے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف وہ ایک مرد مومن و مرد میدان تھا
جس نے غلط ڈکٹیشن کبھی قبول نہیں کی، اور اس نے ہر دفعہ کہا کہ مدارس کی حریت اور آزادی پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 17,000 مدرسے موجودہ پاکستان میں صرف دیوبندیوں کے ہیں، الحمدللہ، کثر اللہ امثالہم واتباعہم۔ اور باقی یہ دوسرے جو ہے اکڑیاں بکڑیاں ڈکڑیاں، یہ 8-10 ہزار میں سارے آ جائیں گے، کیونکہ ان کا کام تو شور شرابے سے اور گانے سے اور جلوس نکالنے سے ہو جائے گا، ان کو مدرسوں کا کیا کام؟ آج بھی مضبوط مدارس، پورا نظام تعلیم کو اخیر تک پڑھانے اور سمجھانے کے مدارس، پورے عالم کو سلیبس اور زندگی کا معیار دینے والے مدارس، صرف توحید و سنت، فقہ حنفی اور حضرات دیوبند سے جو امتزاج اور امتزاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ اور سلیقہ دیا، اللہ قیامت تک نصیب فرمائے، اور خاک ہو جائیں گے نکتہ چینی کرنے والے۔ وہ غریب سمجھتے نہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں کہ مدارس میں بدماشی اور فحاشی دونوں بدترین جرم ہے۔ مثلا کسی کے پاس ہتھیار ہے تو وہ بدماش سمجھا جاتا ہے، خبردار تو طالب ہو کہ تیرے پاس پستول کیسا ہے، نکلو یہاں سے۔ پستول تو درکنار، چاقو اور چھری نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل سے۔ حالانکہ ہمیں موجودہ فضائے معلوم نہیں ہے، ہم بھی وزارت داخلہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام طلباء کو آپ کل پاکستان لائسنس کے ساتھ تمانچہ پستول دے دیں، لیکن ہمیں اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ نظر آتا ہے۔ کبھی بھی علماء دین نے یہ بات نہیں کہی۔ ہمیں طالب کی زندگی بنانی ہے، ہمیں اسے وارث الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اسے فقر اور درویشی سے کہانی ہے، اسے ہمیں کفایت فی الدنیا عطا کرنی ہے، اسے ایک حسین جمیل اللہ کو ماننے والا اور نبی کی سنت پر غیرت کرنے والا بہترین سپہ سالار بنانا ہے۔ طالب کوئی کیمرہ رکھے یا طالب کوئی تصویر رکھے اور استاذ پکڑے، مجال نہیں کہ وہ وہاں پر آباد رہے، اس کی جڑیں وہاں سے ختم کی جائے گی کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو تو ورثائے انبیاء پر رہنا ہے۔ اخبارات تک طالب علموں کو الاؤ نہیں ہے، الحمدللہ۔ ان کے پاس، ان کے درسگاہ میں، ان کے تعلیم میں قطعاً اخبار نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ دنیا کی ایک ضرورت ہے، باہر جا کر کے سب پڑھتے ہیں، لیکن درسگاہیں ہماری نور ہے، برکت ہے، تقوی ہے، ورع ہے، اللہ تعالیٰ کے پہچان اور اللہ تعالیٰ کے ماننے اور اللہ سے ڈرنے کے مراکز ہے، الحمدللہ علی ھذا۔ اور 100% اس 15ویں صدی میں بھی مدارس کے اندر کوئی برا انقلاب نہیں آیا۔ میرا مدرسہ چونکہ میں کمزور و عاجز ہوں، اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میرے علاوہ جتنے علماء ہیں وہ ایمان میں اور علم و عمل میں مجھ سے مضبوط ہے اور میرے سر کے تاج ہے۔ اسی طرح ان کے مدرسے بھی اتنے ہی مضبوط ہے، ان کا نظام تعلیم بھی اس قدر قوی ہے، اور انہوں نے ہر طریقے سے امن و امان قائم کیا ہے۔ اور یہ امن و امان چند روزہ نہیں ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہے، یہ ہمارے علم، ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہمارے نصاب، ہمارے مسلک، ہمارے مکتب فکر کی جان اور روح ہے، ہمیشہ کے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ تعلیم یافتہ طبقے کی اطلاع کے لیے میں ایک بات سناتا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیں۔ دائرۃ المعارف اردو دانشکدہ لاہور، اس نے ایک انسائکلوپیڈیا شائع کیا ہے، 40 جلدوں میں تقریباً۔ یہاں محلے کا ایک نمازی تھا، اللہ اس کو غری کی رحمت کرے، عبد الرحیم صاحب، وہ بھی اس کے ممبر تھے، اور ان کے توسط سے وہ جلدیں مجھے آتی رہی۔ بعد میں وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے جلدیں بیچنا جاری رکھا۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کا جب نام آیا، حالانکہ اس بورڈ میں کوئی بھی ہمارا خانوادہ نہیں ہے، اور لوگ ہیں، مگر وہ کتاب لکھتے ہوئے سب چیزیں سامنے رکھی ہے۔
تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مدرسے کا بنیاد رکھنے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی علم میں اور تقوی میں بہت مشہور تھے. چنانچہ دیوبندی مدرسوں کا مزاج بن گیا کہ علم راسخ ہو اور تقوی بنیادی طور پر موجود ہو. وہ دنیا کی کتاب لکھی گئی ہے دائرۃ المعارف، اردو دانشکدہ لاہور نے شائع کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف دا اسلام، اور اس میں دال کے پٹی میں دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا چونکہ بانی حد درجے مضبوط عالم اور اعلیٰ درجے کا خدا رسیدہ اللہ سے ڈرنے والا تقوادار تھا، اس لیے دیوبند کے مزاج میں راسخ علم اور اللہ سے ڈرنا موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. تو چونکہ اس قسم کے تعلیمات اللہ تعالیٰ دینی مدرسوں میں ہمیشہ کے لیے علماء و دین کے خادموں سے لیتا ہے، اور یہ مدارس جو ہے یہ مولویوں کے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھو یہ اسلام کے ہیں، اور اسلام آپ کا ہے تو یہ سارے مدرسے آپ کے ہیں. ایک مولوی ایک مہمان کو 2 ٹائم نہیں رکھ سکتا ہے. پہلے ٹائم پہ بڑے زور و شور سے بریانی اور فیرنی اور قورمہ کھلا دے گا، دوسرے ٹائم میں دال و آلو آ جائیں گے، تیسرے ٹائم میں ان سے پوچھیں گے کہ کشتی بھی تیار ہے تو روٹی بھی تیار ہے. وہ قریب میں ایک دریا تھا، اس پہ کشتی لگتی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے چھوٹا سا جو مدرسہ ہے اس میں 1200 طالب علموں کا 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، اور 1 مہینے کا خرچہ 40 لاکھ کے قریب ہے. اور یہ 40 لاکھ ایسے جیسے 40 روپے. اس ممبر سے کبھی آپ سے اپیل نہیں ہوئی، اپیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ وہ دن نہ لائے. توبہ استغفر اللہ، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بس ہم دارالحدیث میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، دعا کرتے طلباء سے، اور یہاں 5 نماز عاجز فقیر جب صحت میں ہو تو خوب پڑھاتا ہے، اور دعائیں ہوتی ہیں وہاں تک جانے سے پہلے دعا قبول ہو چکی ہوتی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ سب برابر کے شریک ہیں الحمدللہ. یہ مدارس ہمارے اکیلے ہوتے تو ہم بہت گناہگار و عاجز اور پریشان حال ہے، یہ بھی ختم ہو جاتے. لیکن یہ اسلام کے قلعے ہیں، توحید کی چھاونیاں ہیں، محمد الرسول اللہ کی سنت کی تفصیل و تشریح کے سبززار باغ ہے جس پر ہمیشہ بہار رہے گا، کبھی خزان نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ علماء سے دین کس طرح سیکھتے ہیں اور لوگوں کا علماء دین پر کیسا اعتماد ہے. اس دوست سے معافی بھی مانگتا ہوں، وہ خفا نہ ہو جائے کہ آپ نے ممبر پر کیوں ذکر کیا. ایسے تقوادار بھی ہے، کہتا بس اللہ اور ہم اور آپ بس ہو گیا. تو ہمارے یہ پنکھے ونکھے کبھی کبھی پرانے بھی ہو جاتے ہیں. اتفاق سے 1-2 پنکھے آگے پیچھے ہو گئے تو برادر منصور نے اور ان کے دوستوں نے مجھے کہا کہ پنکھے بدلوانے ہیں. میں نے کہا کتنے پنکھے چاہیے؟ کہنے لگے 100 ہو تو کئی منازل میں لگ جائیں گے. تو ہم پھر اس طرح مخلص دوستوں کو یاد رکھتے ہیں نا. تو میں نے ایسے ہی 12 بجے ایک دوست کو ٹیلی فون کیا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ منحوس دن ہے، اتوار کا لعنتی دن ہے، جمعے کا قاتل دن ہے، اور سیاسی مولویوں کا بھی ایمان ہل گیا. ہم سمجھتے تھے کہ وہ شریر ہے، اور پتہ چلا کہ ہمارے اخیار بھی ساتھ ہیں، ان کا بھی ذہن تبدیل ہوا. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. تو اس نے ہلو کون؟ میں نے کہا کیا ہے؟ 12 بج گئے. کہا آپ کو پتہ نہیں آج اتوار ہے نا، ہم تو سوتے رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا معاف کرنا. کہا اب کیا معاف کرنا ہے؟ میری نیند برباد کر لی. بتائے کیا کام ہے؟ سن لو ذرا پوری بات. میں نے کہا کہ وہ مسجد میں پنکھے پرانے ہو گئے، نئے لگانے، ایسا نہ ہو کہ جمعے کے دن نمازیوں پر گر جائے، تو 100 پنکھے چاہیے. کہا 100 پنکھوں کے لیے مجھے ٹیلی فون کیا اور میری نیند غارت کر دی. ابھی 1000 پنکھے آپ کو رکھنے ہوں گے.
1000 پنکھے، میں 100 نہیں بھیجوں گا۔ تو میں نے کہا بھائی ضرورت 100 کی ہے اور ہم 1000 کہاں رکھیں گے، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ مجھے اجر کتنے کا ملے گا؟ میں نے کہا تجھے 1000 پنکھوں کا ملے گا۔ کہا ایک مفتی سے مہر لگوا دی نا، اتوار کا دن بھی ہمارا بابرکت ہو گیا، چھٹی بھی ہماری منظور ہو گئی۔ اندازہ لگائے لوگ کیسی قدر کرتے ہیں، کیسے نچاور ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں۔ 1000 پنکھے خریدنا، 1000 پنکھے ایک ٹیلی فون پر دینا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اللہ اکبر و کبیر۔ میں آپ کو کیا کہوں، کہیں اور کچھ نہ سمجھ لے، لوگوں کی ذہن بھی عجیب ہے۔ میں کوئٹہ میں، عجیب بات ہے کہ عالم دین کوئی نہیں کوئٹہ میں، اور دین کی ساری کتابیں وہاں آتی ہیں۔ کوئٹہ نہ دا معدن اوز کوثر دے، کوئٹہ کیا ہے؟ علوم کا معدن ہے۔ اور ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو کہا یار یہ غزالی کی تفسیر یہ 128 صفحے؟ اس نے کہا نہیں، مشہد کی جامع مسجد میں ایک تفسیر پڑھی ہے 500 جلدوں میں، اصلی تفسیر خطی 80 لاکھ کی مل جائے گی۔ میں نے کہا حقیقت ہے؟ کہا بالکل۔ اچانک ایک دوست کا کراچی سے فون آیا، مجھے کہا کہاں ہوں؟ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو ایک آدھ دن کے لیے کوئٹہ آیا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کتابیں دیکھ رہا ہوں۔ کون سی کتاب دیکھی؟ اب میں اسے جان چھڑا رہا ہوں۔ میں نے کتابیں تو بہت ہے، ایک کا تو نام لو۔ میں نے کہا ابھی ایک تفسیر کا سنا ہے کہ وہ 500 جلدوں میں ہے اور 80 لاکھ کی ملے گی۔ اس نے کہا ڈن کرا دو، میری طرف سے اجازت ہے، ڈن کرا دو۔ تو میرے بات کرا دو، 5 منٹ میں اس کو ابھی مل جائیں گے۔ کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آخرت بنانی ہے، ہم نے تو آپ کو اپنا سفارشی بنانا ہے کہ اللہ جب ان کو ضرورت تھی ہم نے کمی نہیں کی۔ میں زار و قطار رونے لگا، وہ میرے ساتھی بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا دنیا کے لوگ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کے مستحق ہے، اور انشاءاللہ اس قسم کے قدردانوں کے دامن کے نیچے جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، علوم سیکھتے ہیں، امام بنیں گے، مؤذنین، خطباء، مدرسین، انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ باقی تفصیلات پیر کے دن ختم بخاری میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى وهو إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى ألا له الأسماء الحسنى فادعوه بها ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى
وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلى آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسول ولأئمتہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر رب الرؤوف الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. کتاب لا کے آ رکھو. کہتے ہیں گھر میں ایک گھڑی ملی ہے, ملک کی مالک کی تلاش کرے لیکن نہیں ملا. کیا اس گھڑی کی قیمت کے برابر صدقہ نہیں؟ وہ گھڑی بیچ دے اور فقراء مساکین کو 2 آدمیوں کے سامنے دے دے کہ بھئی یہ گھڑی کی قیمت ہے اور یہ خیرات کر رہا ہے. اصل مالک اگر مل گیا تو واپس نہیں لے سکے گا, اور اگر آپ نے اس پر اشہاد نہیں کیا اور اس نے نہیں قبول کیا تو گھڑی کی قیمت واپس دینی ہو. بچے کا نام ابو حنیفہ رکھ سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لے. بہتر نہیں ہوگا کہ امام بخاری رکھ لے گھر میں؟ شرم تم کو مگر نہیں آئی. پورا کسی بزرگ کا پورا لقب اور نام لے کے رکھا جا رہا ہے. پھر بیٹے کا نام مولانا صاحب رکھ لو. بھائی نادیدوں کے یہاں بچی ہوئی تھی, وہ نام بھی ایسے ہی رکھا. بچے کا عقیقہ کب کر سکتے ہیں؟ 7ویں دن, ورنہ 14ویں اور 21ویں. ثم تصیر العقیقہ صدقۃ نفلیہ, پھر عقیقے سے صدقہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے عقیقے کے بکرے کاٹتا ہوں, اور فرمایا کہ میں تو جاہلیت میں پیدا ہوا ہوں. فمن اقا انی, میرا عقیقہ کس نے کیا ہو؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں یہ روایت نقل کی. والعہدۃ علیہ,
بینک میں سیکورٹی گارڈ کی نوکری جائز ہے. اصل میں بینکوں کو علی الاطلاق منع کرنا بظاہر مشکل ہے. وہ اس طرح کے سینکڑوں کام تو اہل حق کے بھی وہاں ہیں. مدرسوں اور مسجدوں کو اکاؤنٹ وہی کھولنے ہوتے ہیں ورنہ مالی نظام درہم برہم ہوگا. حج اور عمرے کے ڈرافٹ وہیں سے بنتے ہیں, منظوریاں وہیں سے آتی ہے. تو سینکڑوں کاروبار جو جائز ہے اور ضروری ہے وہ بذریعہ بینک ہے. تو ان بینکوں کے لیے بھی تو گارڈ اور نوکر اور چوکیدار چاہیے, اس لیے فتویٰ جواز کا ہے. جب سارے امام صحیح ہے تو ہم کیوں نہیں سارے اماموں کو مان نہیں سکتے نا. ایک وقت میں ایک امام کی بات پر عمل کرنا کافی ہے. اسلام میں اذان کب سے شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے تو اذان مشروع ہوئی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے خواب دیکھا. اذان فجر کس صحابی کو خواب میں آئی؟ خواب میں نہیں آئی ہے. حضرت بلال آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم. آپ نے کہا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر. موطا مالک. بہترین کلمات اذان فجر میں کہا کرو. اللہ آپ کے علم عمر برکت دے, آمین. آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, آمین. فجر کی سنتوں میں ہر روز سورہ کافرون و اخلاص اور وتر کے آخری رکعت میں ہر روز اخلاص کوئی حرج نہیں, سنت سے ثابت ہے. قرآن کریم میں کوئی وقف لازم نہیں ہے. ہر جگہ رک بھی سکتے اور ہر جگہ نہ رکنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں, معنی اور مطالب جو جانتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے. ان اللہ معکم کے سے کیا مراد ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مراد, اور کیا مراد؟ قدرت بھی اس کی ہے اور علم بھی اس کا ہے. چھوٹا بچہ جب زیادہ روتا ہو تو اس کو اوپر آگ پرانا یا آگ بجھانا صحیح ہے غلط ہے؟ یہ شرکیہ اور ہندوانی رسوم ہے. گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے, جائز تعویذات جائز ہے, برے برے. سب کو ایک لاٹھی سے انکانا کمکلی. ایک عورت کو گھر میں سب لوگ بہن کہہ کر پکارتے ہیں, اس کا شوہر بھی اس کو بہن کہہ کر پکارتا ہے, تو کیا بیوی کو بہن کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا ہے. سب مسلمان اسلامی رشتے میں بہن بھائی ہیں. آپ کے دیے وظیفے برائے شادی میں نے عمل کیا, اس سے پہلے بھی کیا. ایک رشتہ آیا, لڑکا روزگار ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا, اللہ تعالیٰ جب چاہے ہو جائے گا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت سے ثابت ہے. چاروں دانوں بیٹھنا کھانے کے لیے کیسا ہے؟ بہتر ہے. اشاعت والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. زنیرہ نام رکھنا اچھا ہے, عزت و عظمت والی. سونا ادھار لینا منع ہے, بے صرف ہے, بے صرف حرام ہے, اس میں نقد ہوتا ہے. میرے بہنوں کے دماغ کا آپریشن ہے, اللہ صحت دے, اللہ آپ کی عمر علم برکت ہے, آمین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کا سایہ سروں پر سلام, آمین آمین. انور شاہ کے بارے میں آپ کو اور تمام لوگوں کا جو جائز دعائیں ہیں اللہ پورے کرے, آمین. اور اسی طرح احسان کے بارے میں بھی. روزہ رہ جائے تو کیا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر تراویح اور روزے بھی مکمل ہونے چاہیے. نہیں, بس روزہ رکھے اور اعتکاف ہو تو بہت اچھا, ورنہ روزہ خود فرض ہے. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے, ضروری نہیں. طلوع فجر استشواء شمس کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, فرض نماز جو وقت کی ہے وہ نہ مؤخر کی جائے. صحیح حدیث اور مفتابی قول حنفیہ کا یہ ہے. نفلوں کے بارے میں احتیاط کرے, بعد میں پڑھے. کیا کوئی بھی بچہ پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ جی ہاں, اسلامی فطرت کے مطابق ہوتا ہے. کیا کافر کے دل میں بھی اللہ موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں. فارغ بیٹا وہ بندہ اگر اپنی ٹانگیں ہلائے تو اس سے منحوسیت ہوتی ہے, فضول حرکت ہے نا. جولاہا ہوگا جو کڈی کھود رہا ہوگا. میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں, برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, فاتحہ 3 دفعہ, آیت الکرسی 3 دفعہ, آخری 4 کل 3 دفعہ پڑھ لے. درود ابراہیمی اخیر میں 11 مرتبہ, خیر ہوگی انشاءاللہ.
میری والدہ ماجدہ کے سر میں دماغ کا پانی زیادہ ہو جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا جسمانی توازن کمزور ہو گیا، ہوش و آواز بھی کمزور ہے. چند دنوں میں ڈاکٹر پانی نکال لیں گے آپریشن اور طریقے. اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. میرا بیٹا محمد انیس علی خان کے گلے کا آپریشن، اللہ زندگی اور صحت نصیب فرمائے. میرے ماں باپ رکاوٹ ہیں اس بات پہ کہ تم بیوی کو پردہ نہیں کراؤ. بیوی راضی، آپ دعا کریں. بیوی آپ کی ہے، سارے محلے کی نہیں ہے. ماں باپ اپنا حساب رکھے، اپنی بیوی پر کسی کی حکومت نہ چلنے دے. شریعت کے آپ پابند ہیں. یہ اکثر آپ پوچھتے ہیں نا کہ حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، تو آج مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب لایا ہوں. مجھے وہ کسائی والی چیزیں یاد ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے اب اس عمر میں کسائی بن نہیں سکتا. حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. خون جاری 1، ذکر 2، خصیہ 3، شرمگاہ 4، حدود 5، پھکنا 6، پتا 7. وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيْوَانِ 7: الدم المسفوح والذکر والانثیان والقبل والغدۃ والمثانہ والمرارہ کذا فی البدائع ہندیہ. فتاوی امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. جتنے لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. جنہوں نے روزگار کا تذکرہ کیا اللہ عزت کا حلال روزگار نصیب فرمائے. جنہوں نے اور کسی شکر رنجی غم اور درد کا ذکر کیا اللہ ان کی مدد فرمائے. حق تعالی جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے. حق تعالی پاکستان میں قانون شرعی نافذ فرمائے. اللہ مدارس، مساجد، علماء، طلباء، شرائع دین و ملت کی حفاظت فرمائے. بروز پیر جو بخاری شریف کا ختم و آخری دعا ہے، درسگاہ کی اور طلبہ عزیز 300 کے قریب فضلاء ہوں گے، حفاظ، قراء اور علوم سے فارغ ہو کر دعا فرمائے بخیر و عافیت ہو. آج صبح سرحد میں پھر کوئی دھماکہ ہوا ہے، اللہ جو مسلمان مرے ہیں ان کو شہداء و سعداء بنائے. جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، اور دہشت گرد اور ظالمین جو فضائیں خراب کرتے اللہ ان کے شر سے ملک و ملت محفوظ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.